رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ نہایت ہی معزز و محترم، بہت ہی عزت احترام کے لائق جناب محترم مفتی صاحب، علماء ذی وقار، ناطقانان شیریں بیان، احباب گرامی قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی۔ رب ذوالجلال کا بے پایہ احسان اور کرم ہے، اس خالق نے، اس مالک نے اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم کا امتی بنا کر ہم پہ بہت بڑا احسان فرما دیا۔ یوں تو میرے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے بے شمار احسانات ہیں۔ قرآن مجید سورۃ الرحمن میں بار بار اللہ رب العزت جل وعلا ایک چیز کا احساس دلاتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یعنی تم اپنے رب کی نعمتوں کا انکار نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ گفتگو کرنا اللہ کی عزت کی قسم میرے رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حلق سے نکلنے والی ایک آواز جو گائے یا بیل یا بھینس کے حلق سے نکلتی ہے، اسی طرح انسان کے حلق سے بھی وہی آواز نکلتی ہے، مگر اس آواز کو میری زبان روک لیتی ہے، میرے ہونٹ اس کو اپنی زبط میں لے لیتے ہیں، میرا جبڑا حرکت کرتا ہے، زبان کبھی آگے آتی ہے، کبھی سکڑ کر پیچھے چلی جاتی ہے، کبھی پھیل کر دونوں دانوں کی طرف چلی جاتی ہے، کبھی اوپر اڑتی ہے، کبھی نیچے نکلتی ہے۔ میرے حلق سے نکلنے والی آواز کو الفاظ کے موتیوں میں پرو کر بکھیرتی چلی جا رہی ہے، اور مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا۔ یہ میرے اللہ کا احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر دیکھیے، آپ نے بھی کھانا کھایا، میں نے بھی کھانا کھایا۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے حلق سے نیچے اترتا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہاں حلق کے قریب دو پائپ ہیں، ایک معدے کی طرف جاتا ہے اور ایک پھیپھڑوں کی جانب آتا ہے۔ پھیپھڑوں والا پائپ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اسی لیے ہم رات سوتے ہوئے بھی سانس تسلسل کے ساتھ لیتے رہتے ہیں، وہ مسلسل کھلا رہتا ہے۔ مگر معدے کا پائپ میرے اللہ کی قدرت سے وہ پچکا ہوا ہوتا ہے، بند ہوتا ہے۔ اگر میرا اللہ اسے کھول دیتا تو بدبو کی وجہ سے کسی کا قریب بیٹھنا بھی ممکن نہ ہوتا۔ سوچئے ذرا کہ یہ میرے رب کی نعمت نہیں ہے کہ اس بدبو والے پائپ کو میرے اللہ نے بند کر دیا۔ پھیپھڑے والا پائپ کھلا ہے، میرا اور آپ کا ساتھ چل رہا ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں، لقمہ نگلتے ہیں، میرے اللہ کی قدرت کاملہ دیکھیے۔ کبھی آپ آزما لینا، تھوک نگلتے وقت پانی کا گھونٹ حلق سے نیچے اتارتے ہوئے، روٹی کا لقمہ نگلتے وقت یہ اپنے حلق کی، جس کو آپ گھنڈی کہتے ہیں نا، ہنجرا، اس کو پکڑ کر دیکھیں، یہ آپ سے پکڑا نہیں رہے گا۔ جب آپ نگلنا چاہیں گے یہ اوپر کو اٹھ جائے گا۔ یہ اوپر کو کیوں اٹھتا ہے؟ یہ پھیپھڑا کا پائپ ہے، اللہ کی قدرت سے آپ نے اسے اٹھاتے خود بخود اوپر کو اٹھتا ہے۔ جب اوپر کو اٹھتا ہے تو اس کے پیچھے ایک ہڈی ہوتی ہے، غضروف مکبی اسے کہتے ہیں۔ جس طرح یہ آپ کے تھرماس کے اوپر وہ ڈھکنا ہوتا ہے پان کے پتے جیسا، ایسی ہڈی ہوتی ہے۔ یہ اوپر اٹھتا ہے پائپ، ہڈی اس کے اوپر ایسے کر کے جم جاتی ہے، لقمہ اس کے اوپر سے پھسل کر مرری کی نالی میں، معدے کی نالی میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کی کتنی قدرت ہے، کس قدر وہ بے نیاز ہے۔ اگر تیری یا میری غلطی سے کبھی بے وقوفی کرتے ہوئے ہم باتیں کرتے ہوئے یا ادھر ادھر دھیان چلا جائے، پانی کا کوئی قطرہ، روٹی کا کوئی ذرہ، سالن کا کوئی حصہ اگر پھیپھڑے کی جانب چلا جاتا ہے نا، تو پھیپھڑے کا پائپ آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں؟ بکرے وغیرہ کا دیکھا ہے نا، وہ غضروف کا بنا ہوا ہوتا ہے، جس کو آپ چبنی ہڈی کہتے ہیں، کچی ہڈی، وہ غضروف کا بنا ہوتا ہے۔ اس کو دبائیں تو دبتا ہے، ویسے نہیں دبتا۔ غور کیجیے میری بات پر، جب پانی کا قطرہ اس کے اندر جاتا ہے، یا روٹی کا چھوٹا سا ذرہ جاتا ہے، یا سالن کا معمولی سا حصہ ادھر جاتا ہے، تو
تو وہ غضروف فوراً سکڑ کر اسے پکڑ لیتی ہے، پھیپھڑے کے اندر نہیں جانے دیتی، وہ اس کو پکڑ لیتی ہے۔ جب وہ اس کو پکڑ لیتی ہے نا تو پھر ہمارا دماغ پھیپھڑے کو حکم دیتا ہے کہ تیرے اندر جو ہوا جمع ہے نا پریشر کے ساتھ باہر نکال، اور اس نے وہ ٹکڑا پکڑا ہوا ہوتا ہے اور پریشر کے ساتھ جب وہ ہوا باہر اس کو لاتی ہے، ہم کہتے ہیں جی اتھو لگ گیا، پنجابی میں یہ کہتے ہیں اچھو لگ گیا۔ کیا ہوا؟ وہ ٹکڑا اچھل کر باہر آ جاتا ہے۔ اگر تیرے پھیپھڑے میں رہتا تو تیری موت واقع ہو جاتی، تیرے پھیپھڑے میں رہتا تو تیری موت واقع ہو جاتی۔ کبھی آپ نے نہیں غور کیا، سوچیے ذرا، آپ کے گھر کا فرنیچر روزانہ جس کی آپ صفائی کرتے ہیں اس کے اوپر روزانہ گرد و غبار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وہ کہاں ہوتا ہے؟ آپ کے کمرے کے اندر، دروازہ بھی بند ہوتا ہے پھر بھی گرد و غبار ہوتا ہے کہ نہیں؟ سڑک پر کتنا گرد و غبار ہوتا ہے؟ آپ کے کپڑے روزانہ میلے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آپ کا چہرہ گرد و غبار سے اٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ کا سر، آپ کی داڑھی گرد و غبار سے اٹ جاتی ہے کہ نہیں؟ سوچئے کہ وہ گرد و غبار جو بے تحاشا اڑ رہا ہے ناک کے راز سے آپ کے پھیپھڑوں میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ جی جاتا ہے۔ اگر اس کے نکلنے کا انتظام نہ تو ایک دن میں ہی پھیپھڑے بند ہو جائیں، اگر اس کے نکلنے کا انتظام نہ میرا اللہ کرے نا تو ایک دن میں تیرے پھیپھڑے بند ہو کر تیری موت واقع ہو جائے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ میں عمل کا آپ دیکھیے، ایسے آپ کرتے ہیں نا، کیا ہوتا ہے؟ وہ ساری شے جو پھیپھڑے کے اندر جمع ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے ہول میں ہوتے ہیں جو اس کو اوپر دھکیلتے رہتے ہیں، اور ہوں کر کے جب ہم کرتے ہیں تو وہ سارے کے ساری چیز نکل کر مرری کی نالی میں معدے میں چلی جاتی ہے، وہ سارے کا سارا گرد و غبار پکانے کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے، تیرا پھیپھڑا صاف ہو جاتا ہے۔ رب فرماتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتا میری کس کس نعمت کا تو انکار کرے گا، کس کس نعمت کا انکار کرے گا؟ کھانا کھایا وہ معدے کے اندر چلا گیا، تیرے معدے نے ایک عمل شروع کر دیا، تو بیٹھا ہے، وہ تیرے کھانے کو مر رہا ہے، وہ بالکل ایک لیکوڈ شکل میں لا رہا ہے، کیموس اور کیلوس بن رہا ہے، عروس ماساریکا کے ذریعے وہ جگر کی طرف جا رہا ہے، جگر میں خون بھی بن رہا ہے، تیری ہڈی کو بھی غذا پہنچ رہی ہے، کیلشیم بن رہا ہے، آئرن بن رہے ہیں، مگنیشیم پیدا ہو رہا ہے، وہ سارے تیرے جگر کے اندر ایک پورا کارخانہ ہے، تیرے سارے بدن کو سپلائی کر رہا ہے۔ میرا رب فرماتا بتا میری کس کس نعمت کا تو انکار کرے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں۔ اس کی قدر پوچھئے اس سے کہ جو نبی نہ ہے کہ رب کائنات جل وعلا نے یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہیں، یہ کان، کسی فزکس کے اسٹوڈنٹ سے پوچھئے کہ سننے کا فنکشن کیا ہے، دیکھنے کا فنکشن کیا ہے، پروسیس کیا ہے، وہ آپ کو بتائے گا۔ پہ حیران رہ جائے گے کہ میرے اللہ نے ایک پانی کے قطرے کے خلاصے سے اتنا اعلیٰ انسان پیدا فرما دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، اتنی نعمتیں عطا فرمائیں کہ خود میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے کہ تم گن سکو، نہیں گن سکتے۔ اس اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، مگر کسی بھی نعمت کے عطا فرمانے کے بعد یہ نہیں فرمایا بندے غور کر، میں نے تجھے نعمت دی، آنکھیں عطا فرمائی ہیں، تجھے زبان عطا فرمائی ہے، میں نے تجھے کان عطا فرمائے، میں نے تجھے عقل، فہم و شعور کی دولت عطا فرمائی، میں نے تجھے دھڑکنے والا، خون سپلائی کرنے والا، سرکولیشن آف بلڈ کو قائم رکھنے والا دل عطا فرمایا، میں نے تجھے پھیپھڑے عطا فرمائے، تیرے جسم کی توانائی کے لیے آکسیجن جو پورے سارا دن اور رات تجھے سپلائی کرتے رہتے ہیں، اور تیری نیند بھی، اللہ اکبر، آپ سارے ہوش میں ہیں کہ بے ہوش ہیں؟ سارے بتا دو یار، یہ ہوش اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اس کی عزت کی قسم، یہ ہوش بھی نعمت ہے، بے ہوشی بھی نعمت ہے، یہ ہوش بھی نعمت ہے، بے ہوشی بھی۔ جو بے ہوش نہیں ہوتا وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ سکون کی نیند نہیں آتی،
وہ کہتے ہیں مجھے سکون کی نیند آ جائے، ساری رات میں بے ہوش نہیں ہوتا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہتی ہے، اور تجھے پتہ نہیں جب تو بے ہوش ہوتا ہے نا تو سوتا ہے، تیرے جسم کی اوور ہالنگ ہو رہی ہوتی ہے، تیرے جسم کی مرمت ہو رہی ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے جب تو سو کے اٹھتا ہے نا تو فریش ہو چکا ہوتا ہے، تیری مرمت ہو چکی ہوتی ہے، تیرا رب روزانہ تیری مرمت فرماتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اتنی نعمتیں عطا فرمانے والے رب نے کہیں بھی پورے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ دیکھ میں نے تجھے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، میرا احسان مان۔ اگر کسی نعمت کا اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا وہ نعمت میرے نبی کی نعمت ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے بڑا احسان کر دیا۔ منن، اس احسان کو کہا جاتا ہے جو بغیر کسی مشقت کے کسی کو عطا کر دیا جائے، اس کا اہل بھی نہ ہو، وہ اس کا، میں نے کیا بنا کہا، جو اس کا، ذرا غور کیجئے ان لمحات کو چشم تصور میں لائیے جب میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ دائماً ابدا اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ جلوہ فرما تھے، اعلان نبوت فرمانے کے 13 سال بعد تک مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے، 53 برس کی عمر میں ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، اور 10 سال تک مدینہ طیبہ میں ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ جلوہ فرما رہے۔ میرے نبی پہ کفار نے اعتراضات کیے، میرے نبی کی نبوت کا انکار کر دیا۔ بات میری غور کے ساتھ آپ نے سننی ہے۔ کفار نے اعتراض کیا اگر تم اللہ کے نبی ہو معجزہ دکھاؤ، آسمان پہ چاند کو ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ میری کریم کی انگلی اٹھی، چاند کا سینہ چین کے رکھ دیا۔ دنیا والوں نے دیکھا چاند کا ایک ٹکڑا ادھر ہے، ایک ٹکڑا ادھر ہے۔ یاد رکھیے یہ چاند آسمان پر 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ یہ جو بیان کرتے ہیں نا بعض حضرات جی، وہ آیا حضور کے گرد گھوما بغل سے نیچے نکلا، یہ کہانی ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت صرف اتنی ہے کہ چاند آسمان پر 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا، ایک جبل ابو قبیس کے ادھر اور ایک ادھر چلا گیا تھا، اس کے بعد پھر وہ جڑ گیا۔ میرے نبی کی خواہش پر ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ گیا تھا۔ درندے بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہوئے۔ مشکاہ شریف کے اندر روایت ہے دارمی شریف کے حوالہ سے، میرے نبی تشریف فرما تھے، میرے نبی تشریف فرما تھے درختوں کے ایک جھنڈ کے نیچے۔ ایک شخص آیا اور صحابہ کرام کی موجودگی میں اس نے اپنا واقعہ عرض کیا، کہنے لگا کہ میں بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا میری بکری کو اٹھا کے بھاگ گیا۔ میرے پاس ایک لاٹھی تھی، بڑا ڈنڈا لاٹھی جس کو پنجابی میں ڈانگ کہتے ہیں، لاٹھی تھی، میں لے کے اس کے پیچھے دوڑا، جو کہ بکری کھینچ کے وہ لے جا رہا تھا، تیز رفتاری سے تو نہیں بھاگ سکتا تھا نا، میں نے آسانی سے اسے جا لیا، میں نے زور سے لاٹھی اس کو دے ماری، اس کے منہ سے میری بکری چھوٹ گئی، وہ بھاگ گیا۔ میں نے زخمی بکری کو اٹھایا اور واپس آ رہا تھا، وہ سامنے بیٹھ گیا۔ حدیث مبارکہ میں اس کی حیت قضائی کا بھی ذکر ہے۔ اس آدمی نے آ کے عرض کیا، وہ اس انداز سے بیٹھا کہ اپنے پچھلے پاؤں پر بیٹھا اور اپنی دم اپنے دونوں پاؤں سے آگے نکال لی، جس طرح بعض اوقات کتا اس طرح اگلے دونوں پاؤں کھڑے کر لیے، پچھلے پاؤں پہ بیٹھا اور مجھے مخاطب وہ کہنے لگا، اوے اللہ نے مجھے رزق دیا تھا تو نے مجھ سے چھین لیا۔ یعنی وہ بھیڑیا مجھے مخاطب ہو کے کہنے لگا، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا تو نے چھین لیا۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا ہے یہ بھیڑیا بھی انسانوں کی طرح باتیں کرتا ہے، بڑی حیرانی کی بات ہے۔ تو مجھے کہنے لگا اس سے بڑھ کر حیرانی کی بات یہ ہے، وہ سامنے کھجوروں کے جھنڈ کے نیچے اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، جو گزشتہ کی خبریں دے رہے ہیں اور آئندہ کی بھی خبریں دے رہے ہیں۔
جو ہو چکا وہ بھی بتا رہے ہیں، جو ہونے کا وہ بھی بتا رہے ہیں۔ جا کے ایمان لے آ۔ تو کہنا کہ جی میں اس بھیڑیے کے کہنے پہ آیا ہوں ایمان لانے کے لیے۔ جانوروں نے، درندوں نے میرے نبی کی رسالت کی گواہی دی۔ میرے کریم تشریف فرما تھے، بارگاہ بے قصبہ میں ایک شخص حاضر ہوا، وہ عربی تھا، کہنے لگا جی میں ایمان تو لاؤں گا مگر آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ میرے کریم فرمانے کے تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا بتائیے یہ میں نے تھیلے میں اپنی آستین میں کیا چھپا رکھا ہے، میں نے کیا چھپا رکھا ہے بتائیے۔ میرے نبی فرمانے کے تو گوشت شکار کر کے لایا ہے۔ کیا بولا تو؟ وہ آپ دیکھتے ہیں نا، گوشت کر کے لایا ہے۔ وہ حیران ہو کہنے لگا آپ کو پتہ ہے؟ میں ہاں، تو چاہے تو یہ میرا کلمہ پڑھے گی، تو چاہے تو یہ میرا کہیں گا، بڑی حیرانی کی بات ہے۔ تو میں گو کو باہر نکال کے رکھا تو گو نے ایسی فصیح زبان میں کلمہ طیبہ پڑھا کہ جس طرح صحیح عربی بولنے والا عربی بولتا ہے، اس سے گواہی دی کہ اللہ کی توحید کے ساتھ اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک رسول اللہ، کہا میں گواہی دیتی ہوں کائنات ہستی میں اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ بندہ مسلمان ہو گیا۔ میں بتا رہا تھا جانوروں نے میرے نبی کی رسالت کی گواہی دی، درخت چل کے آئے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، پتھروں نے بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھا۔ غور کیجئے، مگر جن کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، ابو جہل کیا، ابو لہب کیا، امیہ بن خلف کیا، ابی بن خلف کیا، عاص بن وائل، عتبہ، عتیبہ، ولید بن مغیرہ، شیبہ، یہ سارے کافر کے کافر رہے۔ میرے اللہ تیرا کتنا احسان ہے، ہم نے کوئی معجزہ بھی نہیں دیکھا، ہم پھر بھی ایمان لے آئے۔ ہم نے کوئی معجزہ پھر نہیں کوئی بھی نہیں دیکھا، اللہ تو نے ہمیں پھر بھی ایمان دے دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، مولا بڑا ہی احسان کیا تو، بڑا ہی کرم کیا۔ ہم نے تو تیرے نبی کی زیارت بھی نہیں کی، ہم نے تو قرآن نازل ہونے کا منظر بھی نہیں دیکھا، مولا ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تیری عزت کی قسم یہ تیرا کرم نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یہ تیرا کرم ہے نا کہ تو نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرما دی، اور جنہوں نے دیکھا، جن کو تو نے ایمان نہیں دینا تھا نہیں دیا، اور ہمیں تو نے ایمان عطا فرما دیا، یہ تیرا احسان ہے۔ جب نعمت کوئی کسی کو دیتا ہے، کسی کو کوئی انعام دیتا ہے، اس انعام دینے والے کے انعام پر انعام لینے والا اگر اظہار خوشی کرے تو دینے والے کو خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی کہ میں نے اس کو نعمت دی ہے اور اس نعمت کی قدر کی ہے۔ سادہ سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں، میرے پاس یہ قلم ہے، کوئی آدمی مجھے تحفتاً قلم دے، شاہ جی یہ قلم لے لیں، تو میں قلم پکڑ کر ماشاءاللہ کتنا پیارا قلم ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا قلم ہے، بہت خوبصورت قلم ہے، آپ کہاں سے لے کے آئے؟ آپ نے اتنے پیسے کیوں خرچ کیے میرے لیے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ خریدا کتنے کا ہے۔ کتنے پیسے خرچ کیے آپ نے میرے لیے، اتنا خوبصورت انتخاب کیا، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ ایمان سے بتائیے، نعمت دینے والا یا انعام دینے والا راضی ہوگا کہ ناراض؟ دوسری صورت، کوئی بندہ میرے پاس یہ قلم لے کے آیا، میں نے دیکھا یہ تو میرے شایان شان ہے، میں کوئی بچہ ہوں، میں کوئی پرائمری کلاس کا طالب علم ہوں، یہ میرے پاس کیا لے کے آئے ہو؟ ایک بات میں لے کے آئے ہو بازار سے، کتنے کی؟ 10 روپے کی کہ 15 کی؟ ایسی تو ہمارے گھر میں کتنی پڑی ہوئی ہیں، آپ یہ میرے لیے لے کے آئے، چلو ٹھیک ہے ایک طرف میں رکھ دیتا ہوں، ضرورت ہوئی تو میں استعمال کر لوں گا۔ وہ راضی ہوگا کہ ناراض؟ وہ کیا کہے گا؟ اس بے وقوف کو یہ نعمت نہیں چاہیے تھی، یہی کہے گا نا، کہے گا چلو ٹھیک ہے جی آپ کے پاس ہے نا پہلے بھی، ہاں چلو یہ مجھے دے دو، میرے کسی اور کام آئے، وہ لے جائے گا، کہے گا یہ نعمت کے لائق
ہے ہی نہیں۔ رب نے کائنات کی سب سے بڑی نعمت دے کر ہمیں پرکھا ہے، شکر بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جیوے 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 جیوے۔ میں عرض کرتا ہوں یہ نعرہ نہ لگائیں، میرے نبی کے ذکر کی محفل ہے، نعرہ انہی کا ہونا چاہیے۔ میری حیثیت ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ میں گزارش کروں گا جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو نا تو نعرہ انہی کا لگنا چاہیے، انہی کا ذکر ہونا چاہیے، باقی سب ان کے تفیلی ہیں، ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، حیثیت انہی کی ہے۔ دیکھیے نا، آپ کو کوئی میرے نبی کے نالین مقدس دے دے، آپ اس کی تعظیم و توقیر کریں گے کہ نہیں؟ کتنی عزت کریں گے؟ بلکہ سر پر رکھنے کو مل جائے جو نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار، ایسی ہے نا، پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہیں، ہم بھی ہیں۔ میرے نبی شب معراج جب ملکوت السماوات کی سیر کے لیے گئے تھے، یاد رکھیے احادیث مبارکہ میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ حضور نے نالان مقدس زیب تن فرما رکھے تھے کہ نہیں، کوئی بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں البتہ قرینے سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ کلیم اللہ تورات لینے کے لیے صحرائے سینا میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، موسیٰ جوتے اتار کے آؤ، فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، موسیٰ پیچھے جوتے اتارو، جوتے اتار کے آؤ، ننگے پاؤں ہو کہ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، کہ آپ طوا کی مقدس وادی میں آئے ہیں، ننگے پاؤں آؤ۔ موسیٰ تورات لینے کے لیے دور پر گئے تو رب فرماتا ہے کہ حکم دیا ننگے پاؤں آؤ، لیکن پورے واقعہ معراج میں کہیں بھی نہیں ہے کہ میرے نبی کو رب نے کہا آؤ ننگے پاؤں آؤ۔ پھر معلوم ہوتا ہے کہ میں جوتے ہی گئے، پھر معلوم یوں ہوتا ہے کہ میں نالان مقدس ہی گئے۔ تو اب یہ جانتے ہیں کہ جبریل تو بہت پیچھے رہ گئے تھے، میرے نبی تو سدرۃ منتہا پر بھی تو ثابت نہیں کہ جوتے اتار کے گئے تھے۔ پھر کیا پتہ چلا، جہاں جبریل بھی نہیں جا سکے وہاں میرے نبی کے نالان مقدس چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ وہ کسی جانور کے چمڑے کے بنے ہوئے تھے نا، تو جانور کے چمڑے کی حقیقت کیا ہے؟ جبریل تو بہت عزت والے ہیں، دراصل جانور کا چمڑا از خود نہیں گیا تھا، اس نے میرے نبی کے قدم چوم رکھے تھے، نسبت میرے نبی کے ساتھ تھی، اس لیے اصل عزت تو میرے نبی کی ہے نا، پھر جو ان کے ساتھ ملتا گیا اس کی عزت بنتی چلی گئی۔ اس لیے نعرہ یا اللہ کا لگے گا تکبیر کا، یا پھر میرے نبی کا نعرہ لگے گا، یا پھر نبی کو غلاموں کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا پروردگار عالم جل وعلا کوئی نعمت دے، اس نعمت کے اندر کیڑے نکالنے شروع کیے جائیں تو رب راضی ہوگا کہ ناراض؟ اگر رب کی نعمت کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس کی ثنا کی جائے تو پھر رب راضی ہوگا نا۔ نعت میرے نبی معذرت کچھ کھانسی ہے، بے آرامی کی وجہ سے نا مجھے کچھ کھانسی ہو جاتی ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ جہاں آپ کو حدیثیں سننے کو ملیں گی نا وہاں میری کھانسی بھی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ دیکھیں نا پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی تو آ ہی جاتے ہیں نا، کیا اور پھر پھولوں کے بہت بک بھی جاتے ہیں، ایسے ہے نا۔ تو جہاں آپ قرآن و حدیث سنیں گے وہاں کبھی کبھی آپ کو میری کھانسی بھی سننے کی ضرورت دوبارہ کرتی ہے۔ میں کہہ رہا تھا نعت
میرے نبی کی عظمتوں کے تذکرہ کا نام ہے۔ نعت میرے نبی کی عظمتوں کے، میں بھی نعت مصطفیٰ ہی بیان کر رہا ہوں۔ میرے رب نے بھی پورے قرآن میں نعت مصطفیٰ ہی بیان کی، میرے رب نے بھی پورے قرآن میں نعت مصطفیٰ ہی بیان کی ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آیات مبارکہ کا یا مقدس صورتوں کا مدنی ہونا یا مکی ہونا یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ سورہ مبارکہ کے شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ مدنی ہے یا مکی ہے، یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ کس اعتبار سے نعت مصطفیٰ ہے؟ دیکھیے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک بات بیان کر چکا ہوں کہ موسیٰ کلیم اللہ طور پر تورات لینے کے لیے گئے تھے، اور رب کائنات قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ۔ اور یہودیوں، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا تھا، ان کی عدم موجودگی میں تم بچڑے کو تم پوجنے لگے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو رب کائنات تو حکم دیا تھا، موسیٰ تم نے تورات لینی ہے نا تو طور پر آؤ، اور کس طرح آؤ؟ ننگے پاؤں آؤ، طور پر آؤ، تورات لینی ہے۔ 30 دن رات میری عبادت کرو۔ 30 دن اور رات حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے رب کی بات کی، دن کو روزہ رکھا، ساری رات اپنے رب کی بات میں گزارا۔ حکم ہوا 10 دن مزید 40 لیلہ، 40 دن راتیں پوری کی، پھر اللہ نے تورات عطا فرمائی۔ کتنے دن موسیٰ کلیم اللہ کو تورات کے لیے وہاں جانا پڑا؟ 40 دن کا چلہ مکمل کیا وہاں روز و شب کا، سارا دن بھی عبادت میں گزارا اور ساری رات بھی عبادت میں گزاری۔ پھر وہ تورات ملی جس کو منسوخ ہو جانا تھا۔ قرآن منسوخ ہونے والی کتاب نہیں ہے، وہ کتاب ملی جس کو منسوخ ہو جانا تھا۔ لیکن جب میرے نبی کے پاس قرآن کی باری آتی ہے، میرے نبی بستر پر آرام فرما رہے ہوتے ہیں، مبارک چادر اوڑھ کر لیٹے ہوتے ہیں، جبریل کھڑے کر یا ایھا المدثر قم، اے چادر اوڑھ کے لیٹنے والے محبوب، میں قرآن لیے کھڑا ہوں، ذرا اٹھیے نا۔ اللہ موسیٰ تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ جاتے ہیں، اور قرآن جہاں جہاں میرے نبی جاتے ہیں پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ بستر پہ لیٹے ہیں تو جبریل قرآن لیے کھڑا ہے۔ یاد رکھیے، امہات المومن ہماری مائیں ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں، عزت والی مائیں ہیں۔ میرے نبی ازواج مطہرات کی چارپائی پہ ہوتے ہیں تو جبریل باہر قرآن لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ غار میں ہوتے ہیں تو جبریل وہاں آ رہے ہیں، میدان میں ہوتے ہیں جبریل وہاں آ رہے ہیں، پہاڑ پر ہیں جبریل وہاں آ رہے ہیں، مکہ میں ہیں جبریل مکہ میں آ رہے ہیں۔ میرے نبی مدینہ میں آ جاتے ہیں، جبریل پیچھے پیچھے قرآن لے کے مدینہ میں آتے ہیں۔ میرے نبی کی نعت نہیں تو اور کیا ہے؟ ان کا مکی اور مدنی ہونا بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ پتہ چلتا ہے رب کائنات کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے۔ ان کی اداؤں کا کس انداز سے ذکر فرماتا ہے رب الجلال قرآن کریم میں۔ میں گفتگو کروں گا تو میرا موضوع چینج ہو جائے گا۔ رب کائنات نے میرے نبی پر سارے کا سارا قرآن جو نازل کیا، یہ حقیقت ہے۔ الحمد کے الف سے لے کے والناس کے سین تک سارے کا سارا قرآن گلستان نعت ہے۔ میرے نبی کی نعتوں کا ایک سہانا خوبصورت حسین ترین باب ہے۔ اسی لیے تو کافر کہا کرتے لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچا دیا کرو، نہ سنا کرو نعت مصطفیٰ کو، نہ سنا کرو ان کی عظمتوں کے تذکروں کو۔
حضرت جامی بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں، نہ تنہا ہست جامی نات خوانش، نہ تنہا ہست جامی نات خوانش، فارسی زبان کے یہ شعر ہیں، لیکن اردو میں بہت زیادہ الفاظ ملتے ہیں۔ نہ تنہا ہست جامی نات خوانش، یعنی تنہا جامی ہی نبی کی نعت نہیں پڑھتا، خدائے ما ثنا خوان محمد، میرا رب بھی میرے نبی کی نعت کا ذکر کرتا، میرا رب بھی میرے نبی کی نعت کا ذکر، بلکہ میں اس سے بڑھ کر بھی ایک حقیقت کا تذکرہ کروں۔ میرا نام میرے والدین نے رکھا، میرے نانا جان نے، میرے ماموں نے، چچا نے، انہوں نے رکھا۔ آپ کا نام بھی اسی طرح رکھا، اور ضروری نہیں کہ میرے ماں باپ نے جو میرا نام رکھا میں ویسے ہی ہوتا۔ بطور مثال میرا نام رکھا محمد سعید الحسن، یہ میرا صحیح نام ہے۔ کیا رکھا؟ محمد سعید الحسن، یہ میرا نام رکھا۔ کئی دوست زیادتی کرتے ہیں، ان میں اعلیٰ ترین حصہ لفظ محمد چھوڑ کر طرح سعید الحسن مجھے کہتے ہیں، صحیح نہیں ہے، میرا پورا نام محمد سعید الحسن ہے۔ میرے والد ذی وقار الحمدللہ تعالی بہت برگزیدہ شخصیت ہے، اللہ کے ولی، عالم دین تھے۔ انہوں نے میرے نام کو رکھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھا، پہلے میں نام رکھتا ہوں اپنے کریم آقا کا، اور آخر میں نام رکھتا ہوں اپنے کریم آقا کے ایک محبوب نواسے کا، درمیان میں اس کا نام سعید رکھ دیتا ہوں۔ محمد نبی کا نام ہے، حسن ان کے نواسے کا نام ہے، درمیان میں سعید میرا نام ہے۔ انہوں نے اس نیت کے ساتھ رکھا کہ چل آگے نانا ہوں گے، پیچھے نواسا ہوں گے، درمیان میں یہ اس کی بخشش ہو جائے گی، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اب انہوں نے میرا نام اصل میں میرا جو نام ہے نا وہ درمیان میں سعید ہے، محمد سابقہ ہے، حسن لاحقہ ہے، درمیان میں میرا نام سعید ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے نیک بخت۔ میں نہیں جانتا وہ کون سا اچھا لمحہ تھا جب میری ماں نے یا میرے ابا نے مجھے سعید کہا ہوگا، اے نیک بخت، تو رب نے سچ مچ مجھے دین کا قادم بنا دیا، نیک بخت بنا دیا، نوکر بنا دیا دین کا۔ لیکن ضروری نہیں کہ ہر سعید ہی نیک بخت ہوگا، کئی بدبخت بھی ہیں، نام ان کا بھی سعید ہے نا، ایسے بھی کئی بدبخت بھی ہیں، نام ان کا بھی سعید ہے۔ ماں باپ نے نام رکھا ہوتا ہے محمد عالم، اور بیچارہ پرلے درجے کا جاہل ہوتا ہے نا ایسے۔ یعنی ضروری نہیں کہ جو ماں باپ نے نام رکھا وہ صحیح ہی ہو، عین ممکن ہے ماں باپ نے کچھ اور کہا وہ کچھ اور نکلا۔ میرے نبی کا نام نہ ماں نے رکھا نہ ابا نے رکھا، میرے رب نے رکھا، میرے رب نے رکھا۔ میری ماں کی زبان سے جھوٹ نکل سکتا ہے، میرے ابا کی زبان سے جھوٹ نکل سکتا ہے، میرے تایا چاچا نانا دادا کی زبان سے جھوٹ نکل سکتا ہے، مجھ کو میرے اللہ کی عزت کی قسم اللہ کی جانب جھوٹ کی نسبت نہیں کی جا سکتی، کافر ہو جائے۔ ان کو محمد اللہ نہیں کہا ہے۔ جب ولادت با سعادت ہوئی تھی نا تو حضرت عبد المطلب حرم کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ مورخین ارباب سیرہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے ایک منظر دیکھا کہ حرم کعبہ جھکا مقام ابراہیم کی جانب۔ آج مقام ابراہیم تھوڑا ہٹا کے بنا دیا گیا ہے، دور کر دیا گیا ہے۔ پہلے حرم کعبہ کے دروازے کے بالکل قریب دائیں جانب تھا، اب اس کو ہٹا دیا گیا ہے، فاصلے پر کر دیا گیا ہے، ازدحام کی وجہ سے، رش زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ مقام ابراہیم کے جانب جھکا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب حیران ہوئے، پتھروں میں تو لچک نہیں ہوا کرتے، یہ جھکا جھک کے کھڑا ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ حیران تھے۔ میں سو تو نہیں رہا، دیکھا نہیں، میں تو جاگ رہا ہوں۔ پھر یہ کیا منظر میں نے دیکھا؟ حرم کعبہ جھکا ہے، جھک کے کھڑا ہو گیا۔ دراصل حرم کعبہ مقام ابراہیم کی جانب جھکا ہوگا نا، تو اسی کونے میں سامنے وہ مکان ہے جہاں میرے نبی کی ولادت ہوئی،
جبل ابو قبیس آپ باہر نکلے نا، صفا مروہ سے باہر نکلے تو الٹے ہاتھ جبل ابو قبیس کے پہلو میں وہ مکان آج بھی موجود ہے لائبریری کی شکل میں۔ یہ جگہ میرے نبی کی ولادت ہوئی تھی۔ پھر سادہ سے لفظوں میں یوں کہیے، آدم کے لیے فرشتوں کو حکم ہوا تھا تم سجدہ کرو، میرے نبی کے لیے کعبۃ اللہ کو حکم ہوا تھا تو کر سجدہ جو ادھر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا شعر ہے، جس کے سجدہ کو محراب کعبہ جلتی، جن کے سجدہ کو ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ ہر میں کہا وہ تو جھکا حیران ہوئے، میں کیا منظر دیکھ رہا ہوں۔ گھر کی طرف چلے تو گھر کی طرف جانے کے لیے صفا مروہ کے درمیان سے گزر کے جانا تھا، تو میں نے پڑھا مدارج النبوہ میں، وہاں ایک عجب کیفیت تھی، کبھی کوہ صفا نیچے ہو رہا ہے مروہ اوپر، کبھی کوہ مروہ اوپر صفا نیچے۔ آپ حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا منظر دیکھ رہا ہوں۔ تو حاطف غیب بھی پکار کہتے ہیں کہ عبد المطلب کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم رہا ہے کہ ولادت مصطفیٰ۔ تیزی کے ساتھ اپنے گھر میں آئے، میرے کریم آقا رسول نبی کی ولادت باسعادت ہو چکی تھی۔ آپ کو سبز رنگ کے حریر میں سفید رنگ کے بستر پر ان کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سیدہ آمنہ خاتون سلام اللہ تعالیٰ نے لٹا رکھا تھا، اٹھا کے گود میں لے کے چوما سونگا۔ فرمائیں گے بیٹی کیا نام سوچا ہے میرے بیٹے کا؟ دادا جان اپنے پوتے کے لیے پوچھ رہے ہیں، اپنی بہو سے پوچھ رہے ہیں، بیٹی کیا نام سوچا میرے بیٹے کا؟ وفا شعار بہو سیدہ آمنہ خاتون نے جواباً عرض کیا، ابا جی آپ کے ہوتے ہوئے کون دوسرا نام رکھے گا، آپ نے ہی رکھنا ہے نا۔ دیکھا کہنے لگے میں اس کا نام محمد تجویز کرتا ہوں، میں اس کا نام محمد تجویز کرتا ہوں۔ سیدہ آمنہ مسکرا دیا کیا کہ ابا جی میں حیا کی وجہ سے نہیں بتا رہی تھی، ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آ کے کہتا تھا آمنہ تیرے پیٹ میں محمد ہے۔ میں تنہا سیدہ آمنہ کی بات نہیں کر رہا، علامہ جلال السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الخصائص کبریٰ فی معجزات خیر و ورا کی پہلی جلد میں ابن عساکر کے حوالہ سے نقل فرمایا کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام اس جہان رنگ و بو سے عالم بالا کی جانب تشریف لے جانے لگے تو آپ نے حضرت شیس علیہ السلام کو طلب فرمایا، فرمانے کہ بیٹے میں تجھے تاکیدی حکم دیتا ہوں کہ جب بھی تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اس کے ساتھ حضرت محمد کا ذکر ضرور کرنا، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ دائماً ابدا۔ اور پھر اس کا ریزن، اس کا سبب، اس کی علت بیان فرمائے میرے بیٹے، سبب اس کا یہ ہے کہ جب رب ذوالجلال نے میرے جسم خاکی میں روح کو پھونکا، میرے بیٹے میں نے آنکھوں کو کھولا تو میں نے ساق عرش پر میں نے لکھا پڑا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے اس پر پڑھ لیا تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ دائماً ابدا۔ یہ تو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا مگر تھوڑا غور نہیں کبھی کیا۔ حضرت آدم نے کبھی یہ پڑھا؟ بتا دو نا بھئی، میں آپ کو کہتا ہوں ہاتھ ہلا کے میرا ساتھ دو، کہتا ہوں بتاؤ نا، کہتا ہوں اونچی اونچی آواز میں جناب پڑھو میرے ساتھ، کہتا ہوں نعرہ لگانے کا مطالبہ کرتا ہوں، کہو اونچی زبان میں سبحان اللہ کہتا ہوں، یا پھر جو میں پوچھتا ہوں مجھے اتنا تو بتا دو۔ میری بات کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ سچی بات ہے، مجھے آپ کی نہیں آ رہی، میں آنی چاہیے کہ نہیں؟ آنی چاہیے نا۔ حضرت آدم نے کلمہ طیبہ کب پڑھا تھا؟ جب ان کے جسم میں روح کو داخل کیا گیا، سر ناک کے راستے سے روح داخل ہوئی، دماغ میں گئی، سینے تک پہنچی تھی، آپ نے اٹھنے کی کوشش کی، جب آنکھیں فرمایا میں نے کھول لی تو ساق عرش پر لکھا ہوا تھا
کیا پتہ چلا اللہ کے نبی پڑھے لکھے پیدا ہوتے ہیں، قادیان کی طرح ماسٹر جسے جوتے نہیں کھاتے۔ یہ نہیں ہوتا کہ قادیانی کی طرح کان پکڑائے ہوئے ہے ماسٹر جی نے، وہ جوتے مار رہا ہے، اور کل کو جب کہتا ہے میں نبی بن گیا تو ماسٹر جی کہتے ہیں کل یہ مجھ سے چھتر کھایا کرتا تھا، آج نبی بنا بیٹھا ہے۔ اللہ کے نبی پڑھے لکھے پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر سوچئے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھ لیا، میں نے اپنا نام بتایا، میرا نام 3 ناموں سے مرکب ہے، بتایا نا میں نے ابھی۔ ایک کیا بولا؟ محمد، ایک اور ایک عموماً ہمارے نام ایسے ہی، ہم بر صغیر میں نا ایسے ہی نام رکھتے ہیں، 2 2 3 3 ملا کے ایک نام، اور کئی مرتبہ اتنے لمبے نام ہوتے ہیں، اور ساتھ اس کے حضرت علامہ مولانا پیر یہ وہ فلاں لمبا سارا۔ وہ ایسے تعارف کبھی کسی نے کسی ہوٹل پہ جا کے کروایا تھا نا کہ جناب میں فلاں ہوں، مجھے ایک بستر چاہیے، کہنے کہ اتنے بندوں کی جگہ نہیں ہے، کمرہ تو صرف ایک ہے ہمارے۔ لمبے نام ہو جاتے ہیں نا، بہت سارے لمبے نام ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی دیکھے کہ محمد سعید اور حسن لکھا ہے، وہ کتنے بندے سمجھے گا؟ ایک ہی سمجھے گا نا، ہمارے ہاں ایسے ہی نام چلتے ہیں۔ تو حضرت آدم کو کیسے پتہ چل گیا دونوں نام قریب قریب ہیں، پہلے لا الہ الا اللہ، آخر میں لفظ اللہ ہے، اگلے جو لفظ محمد دونوں ملے ہیں، آدم کو کیسے پتہ چل گیا یہ 2 جدا جدا نام ہیں؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پھر آدم کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ خالق کا نام ہے، یہ مخلوق کا نام ہے؟ کیسے پتہ چل گیا؟ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی تربیت فرما کر دنیا میں بھیجتا ہے، اپنے نبیوں کی تربیت فرما کر دنیا میں بھیجتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، والدہ محترمہ بیت اللہ سے لے کر لوگوں کے سامنے آئیں، شادی نہیں ہوئی تھی سیدہ مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی، لوگوں نے تانے دیے مریم کہاں سے بچہ لے کے آئی ہو، شادی تو ہوئی نہیں۔ فرمانے کی انہی سے پوچھ لو، میں نے تو روزے کی منت مان رکھی ہے، میں نہیں کسی سے بات کروں گی، اس سے پوچھ لو۔ کہنے لگے ہمیں تو پاگل بناتی ہے، زیادتی کرتی ہے، ایک بچہ ایسا لے کے دوسرے کے، اس سے پوچھ لو، ہم اس سے کیا پوچھیں؟ جو گودی میں اٹھائے ہوئے ہے، پنگھوڑے میں ڈالنے کے قابل ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ سے کچھ نہیں پوچھا۔ حضرت عیسیٰ کا رخ زیبا ماں کی جانب تھا، چہرہ گما کے قوم کی جانب کر کے فرمائے گا سنو، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، رب نے مجھے کتاب بھی دی ہے، وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ حال حضرت عیسیٰ کا ہے جس کے پیچھے عیسیٰ ہاتھ باندھے کھڑے تھے، ان کا عالم کیا ہوگا؟ ان کا عالم کیا ہوگا؟ میں بتا رہا تھا کہ حضرت آدم نے بتایا بیٹے میں نے پڑھا کلمہ طیبہ لکھا تھا تو میں حیران ہوگا کہ اللہ کے ساتھ اس طرح ملا کے نام لکھا ہوا، یقیناً بڑی عظمتوں والی یہ ہستی ہے، یقینی یہ ہستی بڑی عظمتوں والی ہے۔ پتہ تھا یہ اللہ ہے، خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ فرمانے کہ پھر میرے رب نے مجھے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، دونوں میاں بیوی جنت میں چلے جاؤ۔ میرے بیٹے رب کا حکم پا کر میں جنت میں آیا تو مجھ کو اللہ کی قسم میں نے جنت کے ہر درخت کا ہے، ہر پتے پر، ہر پھول کی ہر پنکھڑی پر، ہر پھل، ہر پھول پر، ہر دریچے، ہر دروازے پر، ہر روشن دان، ہر در و دیوار پر، حتیٰ کہ حور و غلمان کی آنکھوں کی پتلیوں میں، ان کی پیشانیوں پر ہر جگہ لفظ محمد ہی لکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ جنت میں ہر چیز پر جی کس کا نام ہے جی؟ چلو اگر اس پرنسپل پر لکھا ہو محمد سعید الحسن تو یہ کس کی ہوئی جی؟
کوئی دوسرا دعویٰ کرے یہ میری ہے تو میں کیا کہوں گا اس کے اوپر کیا لکھا ہے؟ اے جنت کی تو ہر شے پر میرے نبی کا نام لکھا ہے۔ یہ کوئی انداز خطابت نہیں ہے، یہ کوئی انداز خطابت نہیں ہے۔ آپ کو بھی علم ہے اور میں بھی جانتا ہوں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میری ماں نے مجھے کہا حذیفہ کتنے دن ہوئے تجھے بارگاہ ساتھ باب میں حاضر ہوئے؟ تو میں نے کہا اماں کئی دن ہو گئے۔ کہنے لگے جا کے حضور کی خدمت میں حاضری دے اور جا کے عرض کر یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میری ماں کے لیے اور میرے لیے بخشش کی دعا فرما دیجیے۔ حذیفہ کہتے ہیں میں بارگاہ بیکت پناہ میں حاضر ہوا، نماز مغرب کا وقت تھا، نماز مغرب ادا کی، نماز مغرب ادا کر کے صحابہ بارگاہ بیکت پناہ میں حاضر رہے، بیٹھے رہے، میں بھی بیٹھ گیا، آگے نہیں جا سکتا تھا، میرا بچپنا تھا، بڑے بڑے جیت صحابہ بیٹھے تھے، وقت گزرتا گیا، نماز عشاء کا وقت ہوا، اذان ہوئی، میرے نبی نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہوئے اپنے کاشانہ مقدس کی طرف جانے کے لیے۔ صحابہ مزاج مصطفیٰ سے واقف تھے، سارے چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو، رسول رحمت اپنے کاشانہ مقدس کی طرف جانا چاہتے ہیں، حضور چل دیے، فرماتے میں حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا، اپنی ماں کا پیغام دوں کہ یا رسول اللہ میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے، میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کر دیجئے، وقت مجھے میسر آ جائے گا۔ سرکار باہر نکلے، میں حضور کے پیچھے گیا، ابھی میں حضور کے قریب نہیں گیا تھا، اندھیرا تھا، یکا یک میں نے دیکھا ایک سفید کپڑوں والا بندہ ظاہر ہوا، میرے نبی سے باتیں کرنے لگا، بڑی لمبی بات کی، اتنی بات کی کہ مجھے غصہ آ گیا، اس سے کتنی دیر تک میرے نبی کو قدموں پر کھڑے رکھا، حضور تھک گئے ہوں گے، اس کی باتیں ہی ختم نہیں ہوتی، رسول رحمت تو کتنی دیر سے بیٹھے تھے، اب کاشانہ مقدس میں جانا چاہتے ہیں، یہ بندہ باتیں ہی ختم نہیں کر رہا، پھر اس نے باتیں ختم کی، معلوم نہیں کدھر چلا گیا، حضور کاشانہ مقدس کی جانب بڑھے، میں تیزی کے ساتھ چلا، آواز تو نہیں دے سکتا تھا، گستاخی تھی، توہین تھی، میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھا تاکہ رسول رحمت کو روک کر اپنی ماں کا پیغام عرض کر دوں، یکا یک میرے نبی رکے، پلٹے، میری طرف دیکھا، فرمایا انت حذیفہ غفر اللہ لکا والے امکا، وہ تو حذیفہ ہے، اللہ تیری بھی مغفر کر دے، تیری ماں کی بھی۔ حذیفہ کیسے آئے ہو؟ عرض کی آقا جس لیے آیا تھا وہ تو ہو گیا، جس کام آیا تو وہ کام تو ہو گیا۔ البتہ ایک بات ہے، وہ بندہ کون تھا؟ وہ بندہ کون تھا؟ فرمایا کہ تو نے اسے دیکھا تھا؟ جی یا رسول اللہ دیکھا تھا۔ فرمایا اگر تجھے سلام کہتا تو تیرے سلام کا جواب بھی دیتا۔ عرض کیا مگر وہ تھا کون؟ میرے نبی فرمان گئے اللہ کا معزز فرشتہ تھا، آج سے پہلے وہ کبھی بھی زمین پر نہیں آیا، اللہ سے اجازت لے کر وہ مجھے ملنے کے لیے آیا تھا، اور اللہ نے اسے فرمایا تھا تحفہ لے جا، جا کے میرے محبوب کو سلام عرض کرنے کے بعد یہ کہہ دینا اللہ فرماتا ہے تمہاری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، تمہارے بیٹے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، کہاں بلا جامع ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، میرے نبی کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار، میرے نبی کے نواسے جنت کے جوانوں کو سردار۔ پھر تجھ کو اللہ کی عزت کی قسم دے کے پوچھتا بتا پھر جنت سلطنت کس کی ہے؟ پھر جنت سلطنت کس کی ہے؟ کون ہے پھر جنت کے مالک؟ میرے نبی نہیں تو پھر اور کون ہے؟ اور میرے نبی کی اولاد تو جنت کی مالک ہے نا، وہ سردار ہے عورتوں کی، وہ سردار ہے جوانوں کی، میرے نبی کا عالم جنت کی ہر شیف ہے، تو ان کو محمد اللہ نے بنایا۔ اور محمد کا ترجمہ کیا ہوتا ہے علماء تشریف فرمائے الذی یحمد حمدا بعد حمد، ایسی ذات جس کی مسلسل حمد ہوتی رہے، جس کی عظمتوں کے تذکرہ میں نقص آنے ہی نہ پائے، جس کی خوبیوں کا عدد کبھی پورا ہی نہ ہو، جس کی خوبیاں ہی خوبیاں ذکر ہوتی رہیں، اس کو کہتے ہیں محمد۔ پھر میرے رب نے میرے نبی کا نام بھی تو نعت مصطفیٰ ہی رکھا نا، کیا خیال ہے؟
ہے نا؟ کوئی نام بھی نعت پڑھنا چاہے میرے نبی کا نام لے گا تو خود نعت ہو جائے گا۔